بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت کامیابیاں دے اور آپ سلامت رہیں، خوش رہیں۔ آج ہم سال اول کے نصاب میں منیر نیازی کی غزل کے حوالے سے بات کریں گے۔ منیر نیازی اردو شاعری میں ایک بہت بڑا نام ہے، اور انہوں نے غزلیات میں انسانی نفسیات کو بہت اچھے طریقے سے شامل کیا، اور انتہائی خوبصورت منظر کشی کرتے ہیں انسانی کیفیات اور نفسیات کے حوالے سے۔ اور یہ جو تشریح طلب غزل ہے، یہ بھی اسی طرح ان کی خوبصورت جو ہے وہ تحریر کا ایک عکس ہے۔ جی باقاعدہ ہم تشریح کی طرف آتے ہیں۔ شعر نمبر 1۔ بے چین بہت پھرنا، گھبرائے ہوئے رہنا، ایک آگ سی جذبوں کی دہکائے ہوئے رہنا۔ جی، جیسے پہلے بات ہوئی کہ شاعر منیر نیازی ایک صاحب طرز شاعر ہیں، اور انسانی کیفیات کی منظر کشی میں انہیں کمال کی مہارت تھی۔ اس شعر میں بھی اپنی طبیعت کی بے چینی اور اضطراب کے متعلق کہتے ہیں کہ اب یہ میری شخصیت کا حصہ بن چکے ہیں۔ ہر لمحہ گھبراہٹ میں ادھر سے ادھر پھرتا ہوں، کیونکہ دل میں اٹھنے والے جذبات آگ سی بھڑکائے رکھتے ہیں، اور جذبہ عشق کی وجہ سے دل میں طوفان سا برپا رہتا ہے، اور کسی پل سکون و قرار نہیں۔ بقول ناصر کاظمی: شور برپا ہے خانہ دل میں، کوئی دیوار سی گری ہے ابھی۔ تو عشق اور اضطراب کا چولی دامن کا ساتھ ہے، یعنی جہاں عشق ہوگا وہاں پہ سکون کا ٹھہراؤ نہیں ہوگا، سکون کا قیام نہیں ہوگا۔ اسی لیے جذبہ عشق کے حامل لوگ مسلسل بے قراری سے دوچار رہتے ہیں، اور شاعر نے بھی اپنے دلی جذبات کے لیے آگ کی تشبیہ استعمال کی ہے کہ ایک آگ سی جذبوں کی دہکائے ہوئے رہنا۔ تو ان کے دل میں جذبات جنم لیتے ہیں، اور وہ جذبات بھی ان کی شدت جو ہے وہ آگ کے الاؤ کے مترادف ہے، تو اسی طرح سے انہیں پھر سکون اور قرار نہیں ملتا، جس کی وجہ سے وہ ہر طرف بے چینی اور بے قراری کے عالم میں گھبرائے ہوئے پھرتے ہیں سکون کی تلاش میں۔ تو یہ جو دل میں جنم لینے والی خواہشات ہیں، ارمان ہیں، انہیں ہمیشہ ہی جان کی کیفیت میں مبتلا رکھتے ہیں، اور کسی کل انہیں چین نہیں آتا۔ ایک شاعر اس حوالے سے دیکھیے گا: بے قراری تجھے اے دل کبھی ایسی تو نہ تھی، جیسی اب ہے تیری حالت کبھی ایسی تو نہ تھی۔ جی، غزل کا شعر نمبر 2 ہمارے پاس ہے: چھلکائے ہوئے چلنا خوشبو لب لالیں کی، ایک باغ سا ساتھ اپنے مہکائے ہوئے رہنا۔ جی، منیر نیازی اس شعر میں خوبصورت الفاظ کے ذریعے سے اپنی محبوب ہستی کی خوبصورتی کا تذکرہ کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ محبوب ہستی کے سرخ یاقوتی لبوں کی خوشبو اس قدر ہے کہ گویا اس نے پورے چمن کی خوشبو سمیٹ لی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے لب لالیں، لال سے تعبیر کیا ہے ہونٹوں کو۔ لال سرخ رنگ کا قیمتی پتھر ہوتا ہے، اس کو یاقوت بھی کہہ سکتے ہیں، تو یاقوت یا لال، تو لال جیسے سرخ لب۔ اور دوسری طرف انہوں نے ساتھ ہی خوشبو کے حوالے سے بھی بات کر دی ہے کہ اس کے لبوں کی خوشبو اس قدر ہے کہ گویا وہ ایک باغ، ایک چمن جو ہے وہ اپنے ساتھ لیے پھرتا ہے، جس کی وجہ سے پوری فضا خوشبو سے مہکی ہوئی ہے، معطر ہے۔ تو شاعر کا کہنا جو ہے وہ بجا ہے کہ اپنی جو خوبصورت
ترین ہستی ہے، اس کے حسن و جمال کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے کہ اس کا حسن ہر ایک کو متاثر کرتا ہے، اس نے ہر ایک کو اپنے حسن کا اسیر کر رکھا ہے، اس نے سارے ماحول کو مہکا دیا ہے، اس سے ہم یہی تاثر لے سکتے ہیں۔ تو اردو شاعری کی جو روایت ہے اس کے مطابق شعراء حسن و جمال کو موضوع بناتے ہیں اور آنکھوں، زلفوں، چال، پلکوں وغیرہ کی تعریف میں مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں۔ جیسے کہہ رکھا ہے آنکھوں کے حوالے سے، ناوک انداز جدھر دیدے جانا ہوں گے، نیم بسمل کئی ہوں گے، کئی بے جاں ہوں گے۔ تو اسی طرح سے اس شعر میں بھی شاعر صنعت مبالغہ سے کام لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک تو ویسے ہی اس کے ہونٹوں کی سرخی ایسی ہے کہ لال و یاقوت کے سرخ رنگ کو شکست دیتی ہے، اور پھر ان کی مہک بھی دل و روح کو تر و تازہ کر دینے والی ہے، ساری فضا کو معطر کر دینے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور اس کے دلکش لبوں سے ادا ہونے والے الفاظ کی خوشبو سب کو اپنے شکنجے میں جکڑ لیتی ہے، اور اس کے والہانہ حسن و جمال کے تو کیا کہنے۔ اسی حوالے سے ایک شعر دیکھیے جس میں اس شعر کے حوالے سے آپ دیکھیے گا کہ اسی کی جو ہے وہ وضاحت ہوگی کہ رنگ باتیں کرے اور باتوں سے خوشبو آئے، درد پھولوں کی طرح مہکے اگر تو آئے۔ تو یہاں بھی شاعر نے اسی حوالے سے کہا ہے کہ جو محبوب ہستی ہے اس کے لبوں کی خوبصورتی اور اس کی باتوں کی جو خوبصورتی ہے وہ سب کو اپنا اسیر کر لیتی ہے۔ جی، غزل کا شعر نمبر 3 ہمارے سامنے ہے۔ اس حسن کا شیوا ہے جب عشق نظر آئے، پردے میں چلے جانا شرمائے ہوئے رہنا۔ جی، شاعر نے اس شعر میں محبوب ہستی کی اداؤں کو موضوع بنایا ہے کہ عاشق صادق کو دیکھتے ہی پردہ نشیں ہو جانا اس کا ایک دل برانہ انداز ہے، اور ویسے بھی عشق نڈر اور بے خوف ہوتا ہے، جبکہ حسن میں شرم و حیا اور ہچکچاہٹ کا عنصر نمایاں ہوتا ہے۔ اسی لیے تو وہ بات کرنا تو درکنار، آنکھیں بھی نہیں ملاتا کہ شرم کا اس قدر جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ عنصر غالب ہوتا ہے۔ ویسے بھی دیکھا جائے تو شرم و حیا مشرقی روایت ہے اور قیمتی زیور کے مترادف ہے، اسی لیے تو پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو نے حیا نہ کی تو جو چاہے کر۔ تو یہی ایک حیا کا جذبہ ہوتا ہے کہ جو ہمیں گمراہی کی طرف جانے، غلط طریقے کی طرف، غلط انداز اپنانے سے روکتا ہے۔ تو جب حیا ہی نہ رہی تو پھر انسان ہر برے سے برا کام کرنے کی طرف جو ہے وہ مائل ہو جاتا ہے۔ تو اکبر الہ آبادی نے مغربیت کے حامل لوگوں کو ایسے ہی تو نہیں کہا تھا کہ بے پردہ کل جو نظر آئیں چند بیویاں، اکبر زمیں میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو میں نے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگیں کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ تو اسی حوالے سے کہ پردہ اور حجاب جو ہے وہ ختم کر دیا گیا تھا مغربی اثرات کے زیر اثر، تو اسی حوالے سے اکبر الہ آبادی نے اپنی نوجوان نسل کے حوالے سے کہا۔ تو شرم و حیا واقعی انسان کا جو ہے وہ ایک قیمتی وصف ہے۔ تو منیر نیازی نے پس پردہ چلے جانے کو اپنی عزیز ہستی کی ایک دلکش ادا قرار دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شاعر کیا خوب کہتے ہیں کہ خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ تو منیر نیازی نے بھی اسی طرح کی ایک ادا کا ذکر کیا ہے۔ جی، غزل کا شعر نمبر 4۔ ایک شام سی کر رکھنا کاجل کے کرشمے سے، ایک چاند سا آنکھوں میں چمکائے ہوئے رہنا۔ جی، اس شعر میں شاعر محبوب کی خوبصورت آنکھوں کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ایک تو ویسے ہی اس کے نین
نشیلے ہیں، اس کی آنکھیں خوبصورت ہیں، اور اس پر کاجل لگا کر تو گویا اس نے سارے ماحول پر شام طاری کر دی ہے۔ ساتھ ہی ان نگاہوں کی تابناکی یعنی چمک دمک چاند کی چاندنی کو شرمانے پر مجبور کرتی ہے۔ گویا دو باتیں انہوں نے کہہ دیں کہ ایک تو آنکھوں میں کاجل کی وجہ سے سیاہی مزید بڑھ چکی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھوں کی چمک دمک بھی انتہا کی ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ عمدہ منظر کشی سے کام لیا ہے شاعر نے، کہ چاند اس وقت ہی آسمان پر نمایاں ہوتا ہے کہ جب دن کی روشنی ماند پڑ جائے اور شام کا دھندلکا بڑھ جائے۔ بالکل ایسے ہی کاجل کے ذریعے سے اور اس کی کرامت سے آنکھوں کی سیاہی بڑھ چکی ہے، اور ان میں انتہا درجے کی چمک دمک ہے۔ لگتا ہے کہ ایک چاند ان میں بسیرا کیے ہوئے ہے۔ تو آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ اس شعر میں شاعر نے اپنے محبوب کی خوبصورت آنکھوں کا ذکر کیا ہے کہ ایک تو ویسے ہی وہ سیاہ رنگت کی حامل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے کاجل جو لگایا تو لگتا ہے کہ ان سیاہ آنکھوں کی وجہ سے گویا پورے ماحول پر شام کی تاریکی غالب آ گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو اس کی آنکھوں کی روشنی ہے، لگتا ہے کہ اس شام کے دھندلکے میں، اس شام کی تاریکی میں چاند بھی نمایاں آ چکا ہے، یا افق پر جو ہے وہ طلوع ہو چکا ہے۔ کاجل کے حوالے سے، آنکھوں کی سیاہی کے حوالے سے آپ دیکھیے گا کہ پروین شاکر نے کیا خوبصورت شعر کہہ رکھا ہے: لڑکیوں کے دکھ عجب ہوتے ہیں، سکھ اس سے عجیب، ہنس رہی ہیں اور ساتھ پھیلتا جاتا ہے کاجل۔ تو شاعر نے خوبصورت آنکھوں کے لیے اس شعر میں منفرد سی تشبیہات کا استعمال کیا ہے۔ جی، غزل کا شعر نمبر 5 ہمارے سامنے ہے: عادت ہی بنا لی ہے تم نے تو منیر اپنی، جس شہر میں رہنا اکتائے ہوئے رہنا۔ جی، منیر نیازی کے خوبصورت اور مشہور ترین اشعار میں سے یہ ایک ہے، گویا کہ یہ ضرب المثل بن چکا ہے۔ تو غزل کے مقطع میں شاعر نے اپنے مزاج کی اکتاہٹ اور بیزاری کا تذکرہ کیا ہے، اور اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ تم نے تو اکتاہٹ کو اپنی شخصیت کا حصہ بنا لیا ہے، ہر جگہ ہر نگر تمہارے مزاج کا یہی عالم ہے، آخر کس شے نے تمہیں دنیا کی ہر چیز سے بیزار کر دیا ہے۔ اقبال نے کیا خوب کہہ رکھا ہے کہ دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یارب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو۔ تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ غم دوراں اور غم جاناں کے ہاتھوں انسان اس طرح نا امیدی سے دوچار ہوتا ہے کہ پھر کوئی نعمت اسے خوشی اور سکون سے ہمکنار نہیں کر سکتی، اور شاعر بھی لگتا ہے کہ اسی کیفیت سے دوچار ہے۔ کچھ اسی کیفیت کا اظہار ناصر کاظمی نے کر رکھا ہے کہ بھری دنیا میں جی نہیں لگتا، جانے کس چیز کی کمی ہے ابھی۔ تو منیر نیازی نے بھی اپنی اسی طبیعت، اسی بے چین اور اضطراب کی کیفیت کا بڑی خوبصورتی سے اس شعر میں ذکر کیا ہے۔ جی، اس حوالے سے غزل کا تو جو ہے وہ ہم نے اس کو مکمل کیا، اور آپ سے اب کہنا ہے کہ آپ ویڈیو کو دیکھیں، تشریح کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے سمجھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کمنٹس ضرور کیا کریں، اپنی قیمتی آراء سے ضرور نوازا کریں، تاکہ مجھے بھی اندازہ ہو سکے کہ طلباء و طالبات کس طریقے سے اس تشریح کو یا ان ویڈیوز کو دیکھ کر اپنا سلیبس جو ہے وہ اچھے طریقے سے سمجھ پاتے ہیں یا نہیں۔
تو اگر آپ جو ہے وہ کچھ اور مزید ٹاپکس پر ویڈیو چاہتے ہیں تو مجھے ضرور آگاہ کریں، اور فیڈ بیک اپنا ضرور دیا کریں۔ جی، بہت شکریہ۔